لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. CWO یعنی کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر انتظام 1447 ہجری کے خمسہ فاطمیہ کے سلسلے کی آج یہ چوتھی گفتگو ہے، اور قرآن کریم کے سب سے مختصر سورے کی پہلی آیت اور آخری آیت کا آخری لفظ، بلکہ یہ کہوں کہ پہلا لفظ اور آخری لفظ، اسی پہ ابھی بات ہو رہی تھی، اور ایک طرح سے تو موضوع شروع بھی نہیں ہو پایا، لیکن جو لوگ مجھے ساری زندگی سنتے رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ میرا انداز تو یہی دوران خمسہ یعنی خمسے کے درمیان جو 3 مجلسیں ہو گئی ہیں، اس میں کچھ ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں کہ جن سے بعض مومنین کے ذہن میں کچھ سوالات بھی پیدا ہوئے. ہر سوال کا جواب دینا 5 دن کی مجالس میں ممکن نہیں، لیکن اس میں سے اگر کوئی خاص ایسا سوال میرے سامنے آتا ہے جو زیادہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، تو میں اتنی زیادہ بھی اپنے موضوع کی پابندی نہیں کرتا کہ ادھر اور ادھر مجھے نہیں ہٹنا ہے، اس کا مختصر جواب بھی میں دے دیتا ہوں. آج کے مجلس میں بھی 2-3 ایسی ہی مختصر گزارشات شروع میں ہوں گی. لیکن اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع پہ آؤں، چاہے وہ آج کی تقریر کا موضوع ہو یا پہلے 3 دن کی تقریر سے متعلقہ کوئی سوال، اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں ایک مختصر سا تمہیدی نوٹ، اور وہ یہ ہے کہ میں نے امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ایک جملہ پہلی مجلس میں بہت جلدی میں نقل کیا تھا کیونکہ ٹائم نہیں تھا، اور یہ جملہ وہ تھا جو ان کے ایک فتوے کا حصہ بنا تھا. مرجع وقت نائب امام، اچھا مرجع وقت کیوں کہہ دوں، کوئی بھی مرجع، چاہے ہمارے آج کے دور کا ہو، چاہے وہ علامہ ہلی ہوں، چاہے وہ شہید اول ہوں، چاہے وہ شیخ توسی ہوں، مرجع جب فتویٰ دیتا ہے تو فتوے کی جو زبان ہے جیسے قانون کی زبان ہوتی ہے، اس میں ایک ایک لفظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بہت سوچ سمجھ کے وہ الفاظ استعمال کرتا ہے. فتوے میں الفاظ مختصر رکھے جاتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کی جاتی ہے، زیادہ وضاحت نہیں کی جاتی. وہ پھر فتوے سے ہٹ کر کبھی کوئی تقریر، کبھی کوئی پیغام، کبھی کوئی اپیل، کبھی کوئی مشورہ، کبھی کوئی نصیحت. لیکن یہ والا جو لفظ امام خمینی نے استعمال کیا، یہ اپنے فتوے کا حصہ بنا کے استعمال کیا. اب میں اس سے زیادہ یہ آپ کے سامنے وضاحت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن پاکستان کی سیاست میں پچھلے چند سالوں میں آئین، ترمیم، تبدیلی، کورٹ کے فیصلے، اس سے تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قانون کی زبان میں الفاظ کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور ایک ایک لفظ اگر واضح نہ کیا جائے تو بعد میں
اس میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے، اس کے کئی معنی نکل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو پورے فل کورٹ کو بیٹھنا پڑتا ہے کہ اس لفظ کا صحیح مطلب کیا، اور وہ سارے جج بھی متفق نہیں ہوتے، ایک کہتا ہے یہ مطلب، ایک کہتا ہے وہ مطلب، لیکن میں فضول باتوں کی طرف چلا گیا، واپس آؤں۔ فرمایا کہ یہ جو طلاق کا اختیار حکومت وقت نے عورت کو بھی دیا۔ اب یہ فتوے کے الفاظ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ زمانہ تھا شاہ ایران کا، اور جب کبھی کوئی حکومت مقبولیت چاہتی وہ بہت پاپولر ہو تو سب سے پہلا ٹارگٹ اس کا ہے عورت، ان کو کسی طریقے سے اپنی جانب کھینچا جائے۔ اور یہ بھی پتا ہے کہ اسلام میں کچھ ایسے احکامات ہیں جس کی بنا پہ عورتیں اسلام سے ناراض رہتی ہیں، چاہے بہت بدتمیز قسم کی عورتیں ہوں جو صاف صاف کہہ دیں کہ اگر یہ اسلام ہے تو ہمیں نہیں چاہیے، اور چاہے وہ ذرا سا مذہب کا بھی خیال رکھنا چاہیں تو زبان سے یہ نہ کہیں مگر دل میں ان کے مختلف اعتراضات ہوتے ہیں۔ یہ ایک میرا الگ موضوع ہے جو سیرت رسول میں 28 سفر کے اشرے میں پڑھتا ہوں، آپ انٹرنیٹ پہ اگر جائیں گے تو بے شمار میری مجالس اس موضوع پہ ملیں گی، کیونکہ واقعاً کچھ چیزیں ایسی جو ایک عام عورت کو اسلام کے خلاف بڑی آرام سے تیار کر سکتے ہیں، جن میں ایک میراث کا مسئلہ کہ بھئی مجھے آدھا حصہ کیوں مل رہا ہے، کیا خرابی ہے مجھ میں اور میرے اپنے بھائی کے مقابلے میں، وہ کیوں ڈبل حصہ لے جا رہا ہے، کیا اس نے باپ کی زیادہ خدمت کی ہے؟ قطعاً نہیں، وہ تو اپنی بیوی کے کہنے پہ آ کے باپ کو گھر سے بھی نکال چکا ہے، کیا وہ باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ نہیں۔ بیٹیوں کے والدین کو پتا ہے کہ جو محبت بیٹیوں کے اپنے والدین سے ہوتی، شہزادی کونین کے حوالے سے مجھے اس کو موضوع بنانا تھا لیکن شاید آج تو ممکن نہ ہو، کل کی مجلس میں بیٹیوں کو محبت زیادہ ہے، خدمت زیادہ ہے، اطاعت زیادہ ہے، پھر مجھے کیوں آدھا حصہ ملا؟ صرف اس لیے کہ میں عورت ہوں نا۔ اب اسی ایک شک کو استعمال کر کے شیطان مختلف طریقوں سے بہت بڑے طبقے کو اسلام کے خلاف کر دیتا۔ اس میں ایک مسئلہ طلاق کا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ شوہر کا جب دل چاہے اٹھا کھڑا ہوا، اس نے کہا طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دی، وہ جو اس کی شرائط ہیں، اور ہم اتنی مجبوری میں اور پریشانی میں زندگی گزارے لیکن کچھ بول نہیں سکتے۔ اچھا، یہ میرا آج کا موضوع ہے فی الحال، جو میرے دماغ میں بات ہے کہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اس میں بھی ایک طریقہ ہے، لیکن چونکہ ہمیں مسئلہ نہیں معلوم تو یہ ذہن میں خیال آتا۔ لیکن ہاں یہ ضرور کہ اگر مرد کو مسئلہ نہ بھی پتا ہو تو اس کے پاس طلاق کا اختیار، عورت کو مسئلہ نہ پتا ہو تو طلاق نہیں لے سکتی۔ خیر، تو اب شاہ ایران بھی ان میں سے ایک تھا جسے ایک طرف اپنی مقبولیت بڑھانا تھی، دوسری جانب اسلام کا خاتمہ کرنا تھا، تو اس نے قانون کو بنا دیا کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق ہے اسی طرح عورت کو بھی۔ بہت لمبی میں تفصیل میں چلا گیا، معذرت، جلدی سے نفس سے عنوان پہ آ جاؤں۔ تب امام خمینی کا فتویٰ اس وقت آیا کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ غلط ہے۔ فتویٰ تو یہی ہے نا، پوچھتے ہیں ان سے کہ بھائی فلاں طریقے سے طلاق دی گئی ہے، صحیح ہے کہ غلط؟ کہا کہ غلط، یہ فتویٰ ہوتا ہے، یہ نصیحت نہیں ہے، یہ فتویٰ غلط۔ لیکن آگے انہوں نے جملہ بڑھا دیا، اور ہمیں پتا ہے کہ قانون اس لیے بنایا گیا کہ اسلام کی فیملی لائف یا خاندانی نظام کو تباہ کیا جائے، جو اسلام کا بنیاد، جو اسلام کی بنیاد، جو اسلام ہے اس کا جو فاؤنڈیشن ہے، اب یہ اتنا بڑا ہال ہے، اتنی ساری خدمات ہیں اس کے اندر بہت سے لوگوں کی، یہ سب اس کی ایک بنیاد ہوگی، اور وہ جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی یہ عمارت بھی مضبوط ہوگی، اور دنیا بھر کا یہی طریقہ ہے۔ تو اب جو اسلام کی بنیاد ہے وہ خاندان ہے۔ چنانچہ پیغمبر کی بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کا اتنا شوقین ہے، اپنے کسی عیش و آرام کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے وہ پورے خاندان کو چھوڑ کر جنگل میں جا کے بیٹھ کے صرف اللہ کی عبادت شروع کرے، نماز، روزہ، قرآن، دعائیں، ذکر پروردگار، سجدے، یہ اسلام نہیں۔ ہر ایک جانتا ہے، یہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بتا یہ رہا ہوں کہ کیوں یہ فتوے میں لفظ آیا کہ یہ بنیاد، جہاں خاندانی نظام کو توڑنے کی کوشش کی جائے،
وہ اس خاندانی نظام کو نہیں توڑا جا رہا، وہ اسلام کو توڑا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس بلڈنگ کو نقصان نہ پہنچائے لیکن اس کی بنیادیں کھودنا شروع کر دے، ہے نا بہت سارے ایسے جانور جو بلڈنگ میں اوپر نظر نہیں آتے لیکن اندر ہی اندر بنیاد کھوکھلی کرتے ہیں اور بلڈنگ دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ تو اب یہ جو ایک مسئلہ کہ اسلام میں خاندان کا نظام بہت اہم، تو اب یہاں پر ہمیں دو اور چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تولائی انداز ہے، ایک تبرعی انداز۔ تولائی اور تبرعی انداز کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک عقیدے کا تولا ہے، ایک عقیدے کا تبرع۔ عقیدے میں تولا اور تبرع عقیدے میں ہوتا ہے، اللہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ سے تولا ہے، جتنے جھوٹے خدا ہیں لا الہ ان سے تبرع، رسالت وہاں پہ سچے رسول کا کلمہ پڑھنا ہے، جھوٹے رسولوں کو کنڈیم کرنا ہے، وہاں بھی تولا تبرع، پھر امامت تو سب سے اہم ہے۔ تو اب یہ عقیدے کا جو میرا موضوع نہیں ہے لیکن بہت سارے علماء کرام بلکہ اکثر علماء کرام عقیدے والے تبرع و تبرع کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اسلام کا بہت اہم حصہ ہے۔ لیکن اسی طرح سے اعمال کے اندر بھی تولا و تبرع، یعنی وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہیں اور جن کے کرنے سے آپ کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں، اور تبرع کا مطلب وہ اعمال جو آپ کے گھر سے رحمت و برکت کو بھگا دینے والے ہیں، اڑا دینے والے ہیں۔ اب یہ عمل کا تولا و تبرع۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آج وہ سکون نہیں، تو کیوں نہیں؟ کہیں آپ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو اعمال کا تبرع ہو، جو رحمت و برکت کو بھگانے والا ہو؟ جی وہ اچھا جاب نہیں مل رہا، مالی اعتبار سے بڑی مشکلات ہیں، قرضے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یہ کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ، اب میں یہاں پہ بہت جلدی کیونکہ کسی وجہ سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، بہت جلدی اس کو سمیٹ لوں۔ آپ کو یاد ہوگا شروع میں میرا جملہ کیا تھا، یہ آج کا موضوع نہیں ہے، یہ ایک تمیزی نوٹ ہے، تو تمیزی نوٹ ہی اتنا لمبا ہو رہا ہے تو آج کا موضوع کہاں رہے گا؟ جلدی سے بات کروں۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہمارے ہاں بچے کو پتا، تمہارے گھر میں کتا پلا ہوا ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ رحمت کیوں نہیں آ رہی۔ اب وہ جو کتا، جو 4 کتے اسلام میں اجازت دی گئی ہے ان کو چھوڑ کر، اچھا اب یہ شاید یہاں پہ اتنا زیادہ نہ ہو کیونکہ یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ کتا پالتے ہوں گے آج کل، تو سیکیورٹی کے اعتبار سے۔ شراب، جس گھر میں شراب ہو وہاں پہ رحمت آتی نہیں، اگر آ جائے تو آ گئی ہے تو اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ چلیں شراب بھی شاید اس مجمع کے لیے بہت بڑی چیز ہے، گانا بجانا، رحمت آتی نہیں ہے، اگر آ بھی گئی ہے تو چلی جاتی ہے۔ اچھا آ کیسے گئی؟ ایسے گئی ہے کہ ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، شادی کا موقع ہے، ہم نے حدیث قصہ کی تلاوت کی، کائنات میں اہل بیت کا سب سے بڑا قصیدہ، کیونکہ قصیدہ پڑھنے والا خود پروردگار عز و جل۔ اب حدیث قصہ پڑھی گئی، رحمت رحمت رحمت، برکت برکت، خالی خالی الگ سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث قصہ کے آخر میں یہی کہ اذا ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع فی شیعتنا ومحبینا حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الا ان یتفرقوا۔ اتنی برکت اور رحمت ہے کہ فرشتوں نے گھیر لیا ہم کو، کہیں سے کوئی خرابی آ نہیں سکتی، اور گناہ ہم نے کیے ہیں، استغفار فرشتے کر رہے ہیں، گناہ ہم نے کیے، استغفار ہم کو کرنا ہے، لیکن واستغفرت لہم، ان لوگوں کے لیے استغفار کرتا ہے فرشتہ۔ اب یہ برکت آ گئی نا، اور جیسے ہی حدیث قصہ ختم ہوئی گانا بجانا شروع ہو گئے، مکس گیدرنگ ہو گئی۔ کراچی کی تو وہ شادیاں بھی آج کل ہیں، ڈانس ہو گئے، آ بھی گئی رحمت تو ہم نے اس کو اٹھا دیا، بھگا دیا۔ اب یہ میں پورا موضوع نہیں بنا رہا ہوں کیونکہ بہت مشہور باتیں، البتہ مشہور کتے اور شراب کے لیے ہیں لیکن گانے بجانے کے لیے اتنی زیادہ شہرت نہیں ہے، یہ ایک بات۔ لیکن اب سنیے گا کہ تمہید کی ضرورت کیوں پڑ گئی، جو میرے آج کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن جو کتنے بھی ان کے تعلقات ایک دوسرے سے کٹ جائیں، بات چیت بند ہو جائے، آنا جانا بند ہو جائے، بچے بچے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ مکہ جہاں اگر شہزادی کی عمر 14 سال ہے، ان کی عمر بھی 15-16 سال ہوگی، اس لیے میں نے کہا یہ ملنے ہیں۔ شہزادی کے گھر کا دروازہ تو دشمنوں کے لیے بھی کھلا ہوتا ہے، ہر ایک کا شہزادی کے گھر میں استقبال ہوتا، ایک اخلاق و آداب اور اسلام اہل بیت کا طریقہ۔ لیکن جب وہ آ کے بیٹھی تو جب ایسے بچپنے کے دوست بیٹھتے ہیں تو کچھ پرانی باتیں چھڑ جاتی ہیں، باتیں ہونے لگی،
باتیں ہوتے ہوتے ایک دم سے شہزادی اپنی جگہ سے کھڑی ہو اور ان کو چھوڑ کر گھر کے صحن میں چلی، کیونکہ اب مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والوں کی کثیر تعداد ہر مجلس میں ہوتی ہے۔ تو آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ شہزادی کا حجرہ تھا، اس حجرے کا ایک صحن تھا، اس صحن میں ایک کنواں تھا جہاں سے پانی بھر کے شہزادی گھر میں استعمال کرتی تھی۔ اتنا لوگ سنتے ہیں کہ شہزادی کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی تو شاید ذہن میں یہ ہو کہ کہیں دور سے آتی ہوں گی، نہیں، گھر کے اندر۔ خیر، باہر چلی۔ ان بچیوں نے پہلے تو کوئی توجہ نہیں دی، 14-15 سال کی بچیاں ہیں، مثلا اتنی بچیاں بھی نہیں، لیکن جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں پہلے تو کوئی توجہ نہیں دی، لیکن پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم تو آئے تھے شہزادی سے ملاقات کرنے، وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہی، ہم لوگ تو خود ہی آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کھڑی ہو کے شہزادی کو ڈھونڈا، دیکھا صحن میں بیٹھی۔ ارے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے آپ کسی کام سے باہر نکلی ہوں گی، لیکن آپ تو صحن میں خالی بیٹھے۔ کہا کہ تم بیٹھ کے جو باتیں کر رہی تھی ان باتوں میں وہ چیزیں بھی آ گئیں جو اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جو یا حرام ہے یا انتہائی شدید کراہیت رکھتی، اور میں ایسی محفل میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، چنانچہ اس لیے میں اٹھ کے باہر آ گئی۔ اچھا، اب یہ جو میں نے واقعہ پڑھا ایک تو شہزادی کی سیرت کا واقعہ ہے، لیکن کل رات کی مجلس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کل رات کی مجلس سے اس کا یہ تعلق ہے کہ ہم جب ذکر معصوم کرتے ہیں، ہم جب مصائب اہل بیت پڑھتے ہیں، جب ہمارے ہاں مجلس منعقد ہوتی ہے تو اس مجمع میں تفصیل کل آ چکی ہے، آج تو صرف ربط میں لانے کے لیے ایک جملہ، اس مجمع میں معصومہ بھی ہوتی، اور جہاں چوتھے معصومہ ہے وہاں چوتھے امام بھی آتے، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب آ کے بیٹھ گئے تو ہم نے ہی ان کو باہر خدا حافظ کہہ دیا، نہیں نہیں شہزادی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے فی الحال، اب آپ چلی جائیے، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے۔ میں آپ کے گھر کی عام تقریبات کی بات نہیں کر رہا کہ برتھ ڈے میں شادی میں۔ دیکھیے حیرت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ ایک طرف یہ عقیدہ ایک عورت رکھے کہ شہزادی اس مجلس میں آئی ہیں، دوسری جانب مجلس ہو رہی ہے، ان کی باتیں چل رہی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں پر دنیاوی باتیں شروع ہوں گی وہاں پہ حرام بھی آ جائے گا، وہاں پہ غیبت بھی آ جائے گی، یا کم از کم وہاں پہ مکروہ باتیں تو ضرور آ جائیں گی۔ مجلس کے بیچ میں آپ اپنے گھر میں برتھ ڈے کی پارٹی کریں، اس میں جتنی دل چاہے آپ بکواس کر لیں، شرن تو وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن چلیں آپ کی مرضی۔ آپ اپنے گھر میں شادی کی تقریب رکھیں، اس میں جتنی آپ کو اول فول اناپ شناپ بکنا ہے بک لیجیے۔ کیا شہزادی کی شہادت کے اعتبار سے جو مجلسیں ہیں وہی موضوع رہ گیا آپ کو دنیا بھر کی باتیں کرنے کا؟ دیکھیں میرے سامنے مردوں کا مجمع ہے، مرد اس لیے باتیں نہیں کرتے ہوں گے کہ ذاکر کے سامنے کیا بات کریں۔ خواتین کو یہ ایڈوانٹیج ہے نا، پردے کے پیچھے بولیں، دنیا بھر کی باتیں ہوں گی، چاہے وہ حلال باتیں ہوں، بعض اوقات ضروری باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ضروری بات ہے، اٹھیے باہر جائیے، بات کیجیے اور آ جائیے۔ کل آپ ہم سے کہنے لگیں کہ جی وہ ہم نماز پڑھ رہے تھے زور کی، ایک ضروری بات ہمیں یاد آ گئی، ہم نے نماز روک کے اسے کہا اور پھر اپنی نماز کنٹینیو کی۔ بھئی ضروری بات تھی، اس وقت کرنا ضروری تھا، بھئی پہلے بات کر لیں پھر نماز پڑھ لیں۔ تو اب جو ہمارے ہاں مجالس میں، میرا اصل موضوع یہ ہے کہ مجالس میں چند عورتوں کی حماقت کی وجہ سے، اس کو میں حماقت کہوں گا، کہ اللہ آپ کو اتنی برکتیں دے رہا ہے وجود سیدہ سے اور آپ اس کو ضائع کر رہی ہیں، لیکن خود تو ضائع کر ہی رہی ہیں جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں وہاں مائک پر اعلان ہوتا ہے خواتین سے گزارش ہے کہ خاموش رہیں، لیکن اس میں ضمناً مردوں کے حوالے سے بھی بات آ گئی۔ آپ مجلس میں شرکت کے لیے آتے ہیں، آپ مجلس میں شرکت کے بعد جاتے ہیں، کم از کم اس وقت اپنی زبان کی اتنی احتیاط کیجیے گا کہ پیغمبر کی وہ والی حدیث ہے تو ذکر خدا کے لیے، ذکر خدا کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ معصوم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جب ہمارے نور کو خلق کیا، آدم کی ولادت خلقت سے اتنے 100 سال پہلے کہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت تو کوئی گھڑیاں، کوئی کیلنڈر، کوئی سسٹم تو تھا نہیں۔ تو جس وقت ہمارے نور کو خلق کیا اس وقت ہماری دادی کے نور کو اس سے الگ کیا۔ پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، جن علماء کا موضوع یہی ہے وہ یہ چیزیں آپ کو بیان کرتے ہیں۔ میں تو اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہوئے بھی اس کے بعد کی بات کرتا ہوں کہ جو سنی ہوئی چیز ہے بار بار آپ کی سنی ہوئی تو اس کے آگے بات۔ تو وہ ایک وقت آیا، پہلے ایک ہی نور تھا،
تو ہمارے یہاں پھر یہ روایت آتی ہے نا کہ یہ ایک ہی نور چلتے چلتے حضرت عبد المطلب تک پہنچا, وہاں پہنچ کے دو حصوں میں تقسیم ہوا, آدھا حضرت عبداللہ کے صلب میں گیا, آدھا حضرت ابو طالب کے. مگر معصوم کہتے کہ نہیں, پہلا مرحلہ ہی جب آدم کو پیدا کر کے یہ نور آدم میں رکھنا تھا, اللہ نے اس کا ایک ٹکڑا الگ کیا جو ہماری دادی تھی, اور ان کو الگ رکھا, پھر جنت کے اس سیب میں یا اس پھل میں رکھا جو روایت آپ سنتے ہیں, لیکن مجھے معلوم ہے اس لیے میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اور وہ اسی طرح سے تھی. راوی نے سوال نہیں کیا, لیکن امام نے کہا کیا تمہیں پتا کہ وہ جو نور ہے ہماری دادی کا, نور سیدہ, اس کی غذا کیا تھی؟ کہ نور کی بھی کوئی غذا ہوتی ہے؟ امام نے کہا ہوتی ہے. اس کی غذا کیا تھی؟ اچھا غذا کسے کہتے ہیں یہ یاد رکھیے گا, غذا کھانا کسے کہتے ہیں؟ کھانے کے سب سے بڑا جو کھانے کا مقصد ہوتا ہے وہ کیا؟ تحفظ. جو آپ کھائیں گے اس سے آپ بچتے ہیں, اگر آپ کھانا بند کرتے ہیں مر جائیں گے. نور کو غذا چاہیے. میں کچھ وہ جملے کہنا نہیں چاہتا کہ اس میں توہین سیدہ کی کہیں جھلک نہ آنے پر, مگر فرماتے ہیں معصوم کے نور کو غذا چاہیے. تمہیں پتہ ہے ہماری دادی کے نور کی غذا کیا تھی؟ جب تک کہ وہ اس سیب کے ذریعے سے جو شب معراج رسول کو کھلا کر اس نور کو دنیا میں بھیجا گیا. روایت تو آپ کی سنی ہے نا, میں کوئی نئی بات بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, تفصیل میں بھی نہیں جا رہا ہوں. کہا اتنے عرصے تک کیا غذا رہی اس نور سیدہ کی؟ کہا تین چیزیں تھیں, تسبیح ہو, تحلیل ہو, تکبیر. تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ, تحلیل کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ, تکبیر کا مقصد ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر نور سیدہ کی غذا ہے, سبحان اللہ نور سیدہ کی غذا ہے, لا الہ الا اللہ نور سیدہ کی غذا ہے. اور یاد رکھیے میرا ایک جملہ, میرا نہیں, ہمارے علماء کا نہیں, معصوم کا, کہ کائنات کی سب سے معتبر اور طاقتور ترین دعا, ہر آدمی دعا کا محتاج, ہر ایک کو دعا چاہیے, اور دعا بھی ایسی چاہیے جو بہت طاقتور ہو, اس کا اثر, اس کا نتیجہ جلدی نکلے. ایک چھوٹی سی بات میں موضوع میں رہ کے کر رہا ہوں, لیکن فی الحال اس کا ربط ابھی نہیں بتاؤں گا, یاد رکھیے گا, کیونکہ کل آخری والی مجلس جو ہے وہ شہادت کی ہوگی, تو ذرا مصائب زیادہ ہوں گے, تو شاید میں یہ چیزیں کل نہ بتا سکوں. یہ کل کا موضوع ہے, لیکن وہ ابھی یاد رکھیے. دشمنان اسلام کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے کم از کم 60 سال پہلے, پاکستان بننے کے بعد کی, تو 70 سال لگا لیجیے, 60 سے 65 سال پاکستان بنا, اسلام کے نام پہ بنا. تو اب ایک بہت بڑی آرگنائزیشن دشمنان اسلام, جس نے اپنے آپ کو اسلام دشمن ظاہر نہیں کیا, دوست بن کیا. بہت ساری اسلام دشمن تنظیمیں بڑے اچھے نعرے لگا کے آتی ہیں. حتیٰ یہ کہ ایک زمانے میں اتنی اچھی جو تنظیم ہے ریڈ کراس, وہ بھی اس میں انوالو تھی ایک زمانے میں. تو باقاعدہ ثابت شدہ چیز, ویلفیئر کا کام کرنے والی بہت ساری غیر مسلم تنظیموں کا مقصد ہی صرف اسلام کا خاتمہ ہے, لیکن وہ ایک نقاب ڈال لیتے ہیں, ایک لبادہ پہن لیتے ہیں, جیسے خدمت کر رہے ہیں غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, بیماروں کی. 100% نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن 80% تو ثابت ہے. ایسی ایک تنظیم, اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا. یہ ساری ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں جس کی تفصیل میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں. لوگ مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ مولانا مجلس میں بہت وقت ہوتا ہے, آپ جو شروع میں فضول باتیں کر دیتے ہیں نا, وہ ساری کی ساری مصیبت. لیکن اب ہے مصیبت, کیا کیا جائے, میں خود مصیبت ہوں بہت سے لوگوں کے لیے. تو واپس آ جائیے کہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا, پاکستان بنا ہے نا, پوری کوشش کرو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ کفر کو پھیلایا جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پہ اس سے مراد ہوتی ہے لوگوں کو عیسائی بناؤ. سب سے آسان مذہب ہے عیسائیت, کوئی بھی گناہ کر لو بخشے ہوئے ہو. عیسائی اسی لیے تو پھانسی پہ چڑھ گئے تھے ان کے عقیدے میں, تاکہ قیامت تک آنے والے گناہگاروں کے گناہ معاف کرا دیں. تو بہت ہی آسان مذہب ہے, نہ کوئی حلال ہے, نہ کوئی حرام ہے, نہ کوئی واجب ہے, نہ کوئی ذمہ داری. بنا دو, بہت آسان ہے بنانا. اب فنڈز آتے ہیں, لوگ بھیجے جاتے ہیں. چند سالوں کے بعد, شاید وہ 5 سال کا منصوبہ تھا,
رپورٹ لی گئی، بھائی 5 سال اتنے فنڈز تمہیں دیے گئے، نیا نیا ملک بنا، یہاں لوگ بہت سارے پرابلم میں بھی ہیں. بزرگوں سے پوچھئے جب آئے تھے تو کتنی غربت بھی تھی، اسی موقع پہ تو فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تم نے اپنا کام کتنا کیا؟ 0.5% بھی کام نہیں ہوا. محنت ہو رہی ہے، وقت دیا جا رہا ہے، فنڈز دیے جا رہے ہیں، باقاعدہ پلاننگ دی جا رہی ہے. کل میں نے پرسوں یا کل کہا تھا دشمن گمراہ ہے، مکار، لیکن بے وقوف نہیں ہے، مکار ہے. پلاننگ کیوں کامیاب نہیں ہو رہی؟ کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ پاکستان کے لوگ کس طرح سے دین سے محبت کرتے ہیں، ذرا سے کوئی بات اچھل جائے نا بس سب لوگ بفر جاتے ہیں. تو کہا کہ کیا تم ناکام ہو گئے؟ کہ ناکام نہیں ہوئے. جب ہم نے دیکھا کہ ہم انہیں کافر نہیں بنا سکتے تو ہم نے صرف ایک مشن اپنے ہاتھ میں لیا، وہ پورا ہو رہا کہ کم از کم کافر نہ بناؤ، اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں شک پیدا کر دو. یہ اب دین پر عمل کریں لیکن شک کے عالم، پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط. اب آج بھی دیکھ لیجئے کتنے مومنین ایسے قیامت پہ یقین نہیں ہے، مانتے ہیں قیامت، اصول دین کتنے؟ 5، آخری کیا ہے؟ قیامت، لیکن یقین نہیں. اب یہ میرا موضوع میں نے کہا کل بنے گا، لیکن موضوع کیا تھا؟ شک، دل میں شک پیدا کر. اچھا معصوم کی حدیث سن لیجیے. امام فرماتے ہیں کہ جس طرح جسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 یعنی 3 سے 6، اسی طرح روح کی بھی 6 حالتیں ہوتی ہیں. اب جسم کی کیا 6 حالتیں؟ کہا الغفلت والیقظۃ والمرض والصحت والموت والحیات. جسم، معصوم کی حدیث. کبھی یہ غافل ہوتا ہے، اب غافل ہوتے ہیں، سو رہے ہیں. والیقظہ، کبھی آپ بیدار ہوتے ہیں، جاگ رہے ہیں. کبھی سوتے ہیں کبھی جاگ رہے ہیں. سوتے کب ہیں؟ آپ کہیں گے رات کو بستر پہ، نہیں، میری مجلسوں میں آ کے دیکھ لیجیے آدھے لوگ. لیکن بہرحال جسم کبھی سوتا ہے کبھی جاگتا ہے. والمرض والصحت، جسم کبھی صحیح ہوتا ہے صحت مند، کبھی مریض ہوتا ہے. والموت والحیات، جسم کبھی زندہ ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے. کہا اس طرح روح کی بھی 6 حالتیں، کبھی روح جاگ رہی ہوتی ہے کبھی سو رہی ہوتی ہے، کبھی روح صحت مند ہوتی ہے کبھی بیمار ہوتی ہے، کبھی روح زندہ ہوتی ہے کبھی روح مر جاتی ہے. اور اب امام فرما رہے ہیں کہ روح کی بیداری کیا ہے؟ پہلے غفلت، روح کی نیند سمجھ لیجیے. کہا روح کی نیند کیا ہے؟ غفلت. تو خیال ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، جواب بھی دینا، حساب کتاب بھی ہے. یہ جو اقبال میرا نظر آ رہا قیامت میں اس کا بھی جواب دینا ہے. یہ جو میں نے 1 درہم کسی کا کھا لیا اس کا غافل، سو رہے. جیسے جسم سو رہا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ سو رہے ہیں، بے خیالی میں آپ کا ہاتھ گھوما، قریب میں کسی کا گلاس رکھا تھا ٹوٹ گئے، غفلت نا. کہا روح کی غفلت ہے یہ اعمال سے، اور روح کی بیداری ہے محتاط، ہر وقت ہوشیار رہو، کوئی غلطی نہ ہونے پائے، پھونک پھونک کے قدم رکھو. اب یہ پورا ایک الگ موضوع ہے، لیکن آج تو اتفاقاً بیچ میں یہ حدیث آ گئی. اتفاقاً نہیں. اب آئیے، روح کی صحت ہے یقین، جو کام کرو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ حکم خدا ہے عمل کرنا. اور روح کی بیماری ہے شک، جتنی بیمار روح ہوگی اتنا زیادہ شک ہوگا. اور اگر بیماری آخری منزل پر ہے، جس سے کہتے ہیں ناقابل علاج، کوئی ایڈز کا مریض ہے تو اس کو تو نبوت تک میں شک ہونے لگے گا. تو روح، اس کی صحت ہے یقین، اور روح کی بیماری ہے شک. بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہیں، جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے. شک ایسی ہی روح کی بیماری ہے، اگر شک ہے کسی کے دل میں، یہ بہت اہم بات ہے. اور روح کی زندگی ہے علم، روح کی موت ہے جہالت، لا علمی. یہ میرا موضوع بن رہا ہے، یہ میرا موضوع. شہزادی کی سیرت کا اہم حصہ یہی ہے، اس پہ میں بھی آتا ہوں. تو بیچ کی چیز شک. دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ ان مومنوں کو ہم کافر نہیں بنا سکتے، لیکن کم از کم شک کی بیماری میں مبتلا کر سکتے. اب یہ والا جو ان کا مشن اور ٹارگٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اور پھر میں اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں. اور وہ یہ کہ دعا، ہر ایک کو دعا چاہیے، اور ہر ایک کو بہت طاقتور دعا چاہیے، اور ہر ایک کو طاقتور دعا میں بھی بالکل نئی دعا چاہیے. آج انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، یوٹیوب پہ چلے جائیے، واٹس ایپ پہ چلے جائیے، ٹویٹر میں دعا دعا دعا، اتنی دعائیں. کیونکہ آج کا سارا دین جو ہے نا وہ پیسے کا دین بن گیا، کمرشل. بڑے معذرت کے ساتھ بعض صاحبان علم اس میں مبتلا ہو گئے. اور کیسے مبتلا نہ ہو؟ میری مجالس جب یوٹیوب پر آتی ہیں، اس کے کلپ بھی آتے ہیں، میں مزہ لینے کے لیے دیکھتا ہوں. کیوں؟
پورا کلپ نہیں دیکھتا ہوں، اتنا وقت میرے پاس ہے نہ مجھے اپنی کوئی مجلس پسند آتی ہے. دیکھتا ہوں ویوز کتنے ہیں، 200، 150، 7. کبھی تو میں حیران ہوتا ہوں جب ہوتا ہے 2. بھائی 2 میں تو میرے 2 بیٹے دیکھ رہے ہیں، میری ایک بیٹا اور ایک بیٹی دیکھ رہا ہے، یہ کون؟ 2 تو یہ تیسرا کون آ گیا؟ اگر کبھی 3 آ جائیں تو یہی ہوتا. اور میں اس پہ خوش بھی ہوں، اس پہ میں راضی بھی ہوں، میں اس پہ مطمئن بھی ہوں. ایک دن میں نے دیکھا 70,000. ارے بھائی کیا قیامت آ گئی کہ جس کو کبھی 700 نہیں ملے اس کو 70,000 ویوز مل گئے. 1,00,000. بھائی کیا معجزہ ہو گیا، یہ کہاں سے برکت آ گئی؟ کیا تھا کلپ؟ میں نے دیکھا، ہاں وہ جو 700 والے کلپ تھے، 500 والے تھے، حجاب، خمس، غیبت حرام، خواتین مجلس میں بیٹھ کے جو بلا وجہ بک بک کر کے دوسروں کا ضائع کرتی. میں ساری خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں، خواتین ہی تو شکایت کرتی ہیں کہ مجلس سننا چاہ رہے دوسرے سننے نہیں دے رہے. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ خود بھی عمل نہیں کرے گا، دوسرے کو بھی روکے گا. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ابو جہل کے لیے آیت آئی ہے نا، اسے دیکھو، خود تو نہیں پڑھتا نماز، جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی روک رہا ہے. خود تو نہیں سن رہے ہیں، جو سن رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ساری عورتیں اپنے آپ کو اس میں نہ سمجھیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کون دیکھے گا؟ 700. ہاں 70,000. ایک دعا میں نے بتائی، 70,000، 80,000. تو اس سے کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کا دور پریشانیوں کا دور، مصیبتوں کا دور، ہر ایک کے گھر میں مصائب. یورپ اور امریکہ میں رہنے والے آپ سے زیادہ پریشان. آپ پریشان ہیں کہ کسی طرح آپ کے بچے وہاں سیٹ ہو جائے، جو وہاں پریشان ہے وہ اس سے زیادہ پریشان. لاکھوں کی جن کی تنخواہ ہے وہ بھی مالی پریشانی میں مبتلا. تو ایسا ماحول دنیا کا ہے جو ایک الگ موضوع ہے، آج کا یہ موضوع نہیں. آج کا موضوع صرف یہ ہے کہ جتنی غربت فاطمہ کے گھر میں تھی اس میں بھی یہ دیکھا چکیاں پیس رہی ہیں اور زبان پر قرآن کی صرف ایک آیت آ رہی ہے، وہ میں آگے چل کے بیان کروں گا. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے عربی کا ایک محاورہ ہے، اردو میں بھی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے کیسے بچے. یہاں دعا ہی مومن کا سب سے بڑا سہارا، تو وہ دعا کی تلاش میں نکلتا. خمس کی تقریر کون سنے گا؟ 70 آدمی. دعا کی تقریر کون سنے گا؟ 80,000 آدمی. تو جب مجھ جیسے ناکارہ آدمی کی یہ حالت ہے کہ جو دعا، تعویذ، وظیفوں کا آدمی ہی نہیں، تو جو باقاعدہ دعائیں بتاتے ہیں، 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000 ان کے ویوز ملتے ہیں. یہ ویوز ملنا دلیل اس بات کی ہے کہ لوگوں کو دعاؤں کی تلاش. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں اور کہہ دوں، پھر میں جو اصل بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کو مکمل کروں گا. اصل بات کیا تھی؟ سب سے طاقتور دعا. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، جس کے لیے میں نے شک والی حدیث پڑھی ہے. اب دعا مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے. روایت سنی ہے نا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کی ڈھال ہے، دعا مومن کی پناہ گاہ، دعا مومن کا پروٹیکٹر. اس کو ختم کرنا ہے. بھئی دشمن کسی پہ حملہ کرتا ہے تو جو اس کی پناہ گاہ ہوتی ہے، جو اس کی ڈھال ہوتی ہے، پہلے اس کو ختم کرتا ہے. دعا کو ختم کرنا. دعا کو کیسے ختم کریں؟ دعا کے بارے میں شک پیدا کرو. اور یہ شک کیسے پیدا کرو؟ یہ انٹرنیٹ کے کلپ، جہاں دیکھیے دعائیں اور اس کے اوپر جو تھم نیل لگا ہوگا، یہ دعا آپ پڑھیں، اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نے کہا اتنی طاقتور دعا، آپ نے پڑھ کے اپنا گلا سکھا لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. چلے ایک بار ہو گیا، یہ دعا پڑھیے، یہ دعا پوری نہ ہو تو مجھ پر لعنت بھیجیے. اچھا، یہ جو اس قسم کی ہیڈنگ آتی ہے جس کو انگریزی میں شاید تھم نیل کہتے ہیں، یہ بعض اوقات تو لوگ اپنے پیسے کمانے کے لیے ہی تھم نیل بناتے ہیں. اب جیسے میرا کوئی چینل نہیں، میرا کوئی ایسا میڈیا کا نہیں، تو میرے جو تھم نیل بنا رہے ہیں مختلف لوگ بناتے ہیں، پیسے ان کے پاس جاتے ہیں، جائیں. لیکن وہ تھم نیل جو بنا رہے ہیں وہ مجھے، میرے فرشتوں کا نہیں پتا. ہاں، ایک بار میں نے بھی چونک کے دیکھا، کیا ہے بھائی؟ ایک کلپ تھا، اس کی ہیڈنگ کیا تھی؟ اس ہیڈنگ کی وجہ سے میرے پورے خاندان نے اس کو دیکھا. وہ ہیڈنگ لگانے والے کا مقصد حاصل ہو گیا، نہ اس کو دعا سے غرض تھا نہ کسی اور چیز سے، اس کو ویوز چاہیے. کیا تھا؟ مولانا صادق صاحب نے ایک ایسی دعا بتائی ہے کہ کہا ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا. ارے فالتو کا ہے میرا گریبان، کیوں پکڑ لینا میرا گریبان؟ میں نے کہا
آج تک زندگی میں کبھی کہنا تو دور کی بات ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا. ذرا سنو تو صحیح، اس میں نے کون سی ایک عام سی دعا تھی اور کہیں یہ لفظ نہیں تھا کہ یہ دعا میں بتا رہا ہوں تو فوراً قبول ہوگی اور آپ کا مسئلہ حل ہوگا اور گریبان پکڑ لیجیے گا. لیکن یہ تھم نیل کی وجہ سے 15 تو میرے خاندان والوں نے دیکھ لیا. وہ تھم نیل لگانے سے اس کا مقصد تو حاصل ہو گیا نا. تو ایک تو یہ ہے کہ جس میں دعا بتانے والے کی غلطی نہیں، لیکن جب کسی عالم کی اپنی سائٹ سے وہ تھم نیل یہ بنے، مجھ پہ لعنت کرو، جگہ سے اٹھو گے نہیں کہ پورا ہو جائے گا، 24 گھنٹے کے اندر مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے بچپنے میں ابھی بھی ہوگا، کراچی کی دیواروں میں اور بسوں میں پوسٹر ہوتے ہیں، فلاں بنگالی بابا ہیں ان کے پاس جائیے، محبوب آپ کے قدموں میں، اور شام سے پہلے پہلے مسئلہ حل. اس کو سب دعا بنا دیا گیا. اب اتنے جلدی تو دعا قبول نہیں ہوتی. اب 1 2 5 7 10 15 50 مختلف علماء کی مختلف دعائیں آپ نے دیکھی، سب میں یہ لکھا ہوا، کوئی بھی قبول نہیں ہو رہی. دعا کے بارے میں شک پیدا ہو گئی. چاہے دل سے، زبان سے آپ نہ کہیں، دل میں شک آ گیا. بھئی یہی مقصد تھا اس کا کہ وہ جو دعا آپ کا ہتھیار ہے، جو دعا آپ کے مسائل حل کرنے والی عبادت ہے، جو دعا آپ کو دشمن سے بچانے والی، اس کے بارے میں شک آ گیا. اور جہاں شک آ گیا وہاں دعا گئی. بہت مشہور حدیث ہے، آپ ہر سال رمضان میں سنتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا، مشہور حدیث پڑھ رہا ہوں. اگرچہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اس پہ کیوں معافی مانگ رہے ہیں، آپ کی پوری مجلس ہی کئی دفعہ سنی بھی ہوتی ہے. خیر چھوڑے. ایک آدمی کے ہاتھ پہ فالج گر پڑا، پیرالائز ہو گیا. دعائے مشلول، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جیسے دعائے مشلول کا واقعہ ہے، مشلول عربی میں کہتے ہیں پیرالائز. تو یہ ایک اور واقعہ ہے. وہ تو ایک بہت اہم واقعہ ہے جو مولا نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کے سامنے دعا بتائی. لیکن یہ واقعہ ہے کہ وہ چھٹے امام کے پاس آیا، مولا میرا ہاتھ، امام نے دعا پڑھ کے ہاتھ پہ پھونکا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، وہ چلا گیا. لیکن آدھے گھنٹے کے بعد واپس آیا، مولا اس وقت تو میں اتنا خوش ہو گیا تھا، اتنا خوش ہو گیا تھا، پیرالائز ہاتھ، 1400 سال پہلے کی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ناممکن، اور آپ نے ٹھیک کر دیا. تو میں تو پوچھنا ہی بھول گیا کہ آپ نے کیا دعا پڑھی. اس وقت تو مجھے اس سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، بس میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. لیکن جب میں گیا تو میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے جاننے والے سب نے کہا ارے کیسے ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا امام نے دعا پڑھی. کہا کون سی دعا تھی، ہمیں بھی بتاؤ. ہاں، تب مجھے ریئلائز ہوا. مولا کیا دعا پڑھی تھی؟ کہا میں نے اس پہ الحمد کا سورہ پڑھ کے پھونکا تھا. اس نے ایک مرتبہ کہا مولا الحمد، وہ تو صبح دوپہر شام رات میں پڑھتا رہتا ہوں، یہ اس کی وجہ سے ہوا. اس سے پہلے کہ امام جواب دیں اس کا ہاتھ دوبارہ پیرالائز ہو گیا اور فالج آ گیا. مولا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب دعا کے بارے میں تو نے شک ظاہر کیا، اس کا سارا اثر اور فائدہ ختم ہو کے رہ گیا. دعا مانگو تو یقین کے عالم میں مانگو، شک کے عالم میں نہیں. لیکن آپ پہلی دعا یقین کے ساتھ مانگیں گے کیونکہ تھم نیل لگا ہے کہ اٹھنے سے پہلے دعا قبول. دوسری دعا آپ یقین کے عالم میں مانگیں گے کیونکہ لکھا ہے کہ میرا گریبان پکڑ لو. تیسری دعا آپ یقین، لیکن اب یقین کم ہونے لگے گا. اتنی بڑی بڑی تھم نیل کی ہیڈنگز اور چھوٹا سا میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں دعا میں کوئی اثر ہے بھی کہ نہیں. بس یہی سے پورا آپ نے دعاؤں کا فلسفہ ہی ختم کر کے رکھ دیا. یہی دشمن کا مقصد. آپ کو دعا سے روکنا نہیں ہے، دعا کے بارے میں شک میں ڈالنا. جو میں نے کہا نا کہ ٹارگٹ یہ کیا کہ ان کو اسلام سے نہیں ہٹا سکتے، شک میں ڈالو. تو شک عقیدے کا نہیں، وہ تو ہے ہی، یہ بھی. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں، یہ بات بہت بڑی ہے. یہ میں 9 ربیع الاول کو ہر سال پڑھتا ہوں. کل رات کی مجلس میں بھی 9 ربیع الاول کا ایک نقطہ آیا تھا جو اتنا خشک تھا کہ اگر 9 ربیع الاول کو پڑھا جائے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ مولانا آپ جشن پڑھنے آئے کہ سوئم کی مجلس پڑھنے آئے. اور وہ کیا تھا؟ 9 ربیع الاول کا ایک نقطہ سنیے گا. اب مجھے ایک جملے کی وضاحت کی ضرورت نہیں جو اس واقعے کے آخر میں آئے گا. واقعہ بہت مشہور ہے، اس لیے میں بہت فاسٹ فارورڈ کر کے پڑھ رہا ہوں. آج کا موضوع تو فی الحال رکا ہوا نہیں، یہ دشمنوں کی سازش. شک چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہو جو ہمارے یہاں امامت کے بارے میں کسی کے دل میں شک نہیں، قیامت کے بارے میں ہے. اور ایک جملہ میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، عذاب خدا کی وجہ سے، قیامت کے عذاب کی وجہ سے لوگ قیامت کے بارے میں شک نہیں. اور عذاب قیامت کی سب سے سخت ترین حدیث ہمارے پاس شہزادی کے ذریعے سے آئی، لیکن فی الحال نہیں، اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں. فی الحال تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عقیدے میں قیامت وہ عقیدہ ہے جو ہمارے ہاں اتنا یقین نہیں. صرف اتنا یقین ہے کہ شرابیں پیو، گناہ کرو، دوسروں کا حق مارو، والدین کو اٹھا کے باہر پھینک دو،
شوہر کا حق ادا نہ کرو، بیوی کا حق ادا نہ کرو، بے حجاب باہر نکلو، مکس گیدرنگ کے اندر جاؤ، گانے بجانے میں حصہ لو، جنت تمہیں مل جائے گی. اتنا تو ہے قیامت کا عقیدہ اور کچھ نہیں. لیکن عمل کی کئی چیزوں میں شک ہے، جو نہیں بھی ہے تو شک پیدا ہو رہا ہے. آپ خمس دیتے ہیں، آپ کو کاروبار میں گھاٹا ہوا، شک پیدا ہو گیا. آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز 2 رکعت پڑھیں اتنی برکت ہوگی، کوئی برکت نہیں ملی، شک پیدا ہو گیا. دعا سب سے بڑی دعا. تو اب دعا کے حوالے سے جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت اہم. 9 ربیع الاول کٹے ہوئے سر آئے، چوتھے امام کی خدمت میں آئے. جیسے ہی یہ سر پہنچے، پورا واقعہ آپ 9 ربیع الاول کو سنتے ہیں. آپ کا ٹائم مجھے نہیں لینا ہے، صرف یہ کہنا کہ جیسے ہی یہ سر امام کے سامنے رکھے گئے، ابن زیاد ایک سے ایک ایسا کہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہو بھیجتے بھی ہیں. لیکن ابن زیاد، خولی، عمر سعد، شمر، ہرملہ، یہ سر آئے امام کے سامنے، سر رکھے گئے. مجمع ہے، تنہائی میں نہیں ہے، یعنی اوپن گیدرنگ ہے. امام نے سر دیکھے، فوراً سجدے میں چلے گئے. ٹھیک، کیونکہ امام کا طریقہ ہے کہ کوئی نعمت ملے تو سجدہ، کوئی مصیبت دور ہو تو سجدہ، صبح کا وقت ہو تو سجدہ. اتنے سجدے کے سجاد سجدے میں گئے، وہ بھی ٹھیک. سجدے میں جا کے امام نے ایک جملہ کہا، یہ نیا جملہ تھا کہ الحمدللہ، خداوندے تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو اس طرح سے قبول کیا. یہ سجدے میں امام کہہ رہے سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ نہیں کہہ رہے، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے، لیکن جو اصل جملہ تھا، امام نے سجدے سے سر اٹھایا. اب جو قریبی بیٹھے ہوئے صحابی تھے چونکے کا مولا یہ جملے کا مطلب کیا ہے کہ تو نے میری دعا کو اس طرح قبول کیا. کہا اس وقت ہم لوگ کیا عمل کر رہے ہیں؟ کہا مولا یہ صبح کا وقت ہے، ہم سب ناشتہ کر رہے ہیں. ناشتہ ہو رہا تھا، دسترخوان سجا ہوا تھا. تب یہ سر آیا. امام نے کہا جب میرے بوڑھے بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے گیا اس وقت وہ بھی ناشتہ کر رہا تھا. اچھا، اب یہاں جو یہ کٹے ہوئے سر آئے ناشتے کے وقت، وہ تو امام کی طرف سے پہلے سے یہ تیاری نہیں تھی. وہ مختار کا آدمی آیا، اسی وقت پہنچا. ابن زیاد نے جو آقا حسین کا کٹا سر منگوایا، باقاعدہ پورا ایک اسکیجول بنا کے، بھائی وہاں تو جو اس کی فوج آئی نا، جو اس نے ٹائم دیا تھا اس وقت آئی کہ اس وقت تمہیں دربار میں داخل ہونا. مسائب میں آپ سنتے ہیں نا کہ عمر سعد کو جلدی تھی دربار میں آنے کی، ابن زیاد نے کہا رک جاؤ، جلدی مت آؤ، اتنے بجے آنا. اگرچہ اتنے بجے کی جو اس نے تفصیل بتائی ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کہا رک جاؤ، اتنے بجے آنا. اتنی دیر کیوں رکے رہو؟ اس لیے کہ ابھی میرے دربار کی ڈیکوریشن اور سجاوٹ انکمپلیٹ، پہلے یہ مکمل ہوگی پھر وہ آئیں گے. اور دوسرا میرا دل خوش نہیں ہوگا کہ اگر یہ سیدانیاں ایک بار بازار سے گزر گئے، اتنی دیر روکو کہ ایک ایک کوفے کا ایک ایک مرد ان کو اچھی طرح سے دیکھ لے. ذرا دیکھ، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، دل چاہتا ہے آدمی مر جائے، زمین پھٹے اور آدمی سما جائے. پھر جو ٹائم دیا اس میں یہ آیا، جان بوجھ کر اس نے اس ٹائم پر ناشتے کی چیزیں منگوائی اور ناشتہ کر رہا. جب یہ کٹے ہوئے سر آئے، اب دربار سجا ہے، دربار سجایا اسی لیے گیا ہے کہ کٹے سر آ رہے ہیں، ٹائم اسی لیے دیا گیا ہے. عین اس وقت ناشتے کی چیز منگوانے کی ضرورت کیا تھی؟ توحید. یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں، میری نگاہ میں یہ کٹے ہوئے سر نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ناشتہ کر رہا ہوں. چنانچہ یہی ہوا، پورا دربار سجا ہوا. ابن زیاد نے کہا عمر سعد کیا لائے؟ یہ سر ایک طرف رکھ دو، ابھی میں ناشتہ کر رہا ہوں. لیکن کتنا توہین آمیز جملہ ہے جس کو میں نے بہت ہلکا کیا تاکہ میری زبان سے جسارت و گستاخی نہ ہو. ایک طرف مولا سجاد کہتے ہیں اس وقت میں نے اللہ سے دعا مانگی، خدا بندہ جس طرح سے اس نے اس وقت ناشتے کے عالم میں میرے بابے کے سر کو دیکھا، اس کا کٹا سر بھی میرے سامنے آیا اور ایسے وقت میں آیا کہ میں اس وقت ناشتہ کر رہا ہوں. شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے اس طرح سے میری دعا قبول کی. یعنی لفظ بلفظ اسی وقت یہ کٹے ہوئے سر آئے. وہاں پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی، ابن زیاد کی پلاننگ تھی. اچھا، اب یہ واقعہ آپ 9 ربیع الاول کو اس لیے پورا نہیں سن پاتے ہیں کہ اس میں مصائب کا بیان زیادہ ہے اور 9 ربیع الاول خوشی کی تاریخ ہوتی ہے. مگر میں نے اس وقت کیوں پڑھا؟ اس وقت میرے موضوع سے اس کا ربط کیا ہے؟ میرا موضوع سے ربط یہ کہ اس کائنات میں، پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، خالی دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلی مخلوق سے لے کے قیامت تک کی آخری مخلوق، سب سے زیادہ جس کی دعا قبول ہوگی، جس کے لیے لفظ قبول بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن اور کیسے سمجھاؤں،
وہ امام معصوم. ہر ایک کی دعا رد ہو سکتی ہے, ہر ایک کی دعا ٹھکرائی جا سکتی ہے, حتیٰ یہ کہ بڑے بڑے علماء اور مراجع کی بھی, بہت ہی متقی مومن کی بھی ہو سکتا ہے کبھی اس لیے بھی رد ہو کہ ہم شرائط پوری نہیں کر رہے ہیں, مگر امام معصوم کی دعا کیا وہ رد ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ, یہ تو تصور لانا بھی گناہ کبیرہ. مگر 61 ہجری میں حسین کا کٹا سر پہنچا اور چوتھے نے دعا مانگی. 67 ہجری میں ابن زیاد کا کٹا ہوا سر آیا, 6 سال لگے دعا قبول ہونے. آپ کو چاہیے وہ دعا کہ ابھی ہم دعا مانگیں اور اٹھنے سے پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. نہ اللہ نے یہ معصومین کے حوالے سے کیا, نہ ہمارے حوالے سے کیا. ذرا سوچئے میرے جملے کی جو گہرائی ہے اس میں جائیے. ایک امام معصوم. اچھا, اور امام معصوم بھی ایسا کہ دعا کے حوالے سے جو امام آپ کو یاد آئے گا سب سے پہلے چوتھا یاد آئے گا, کیونکہ صحیفہ کاملہ, صحیفہ کاملہ چوتھے امام کا وہ گفٹ ہے, وہ تحفہ ہے جو دعائیں ہی دعائیں. ایسا امام معصوم, اس کی دعا بھی, اور کتنی اہم دعا, حسین کے قاتلوں سے انتقام, کٹا ہوا سر. 6 سال لگائے اللہ نے اس کو پورا کرنے. نعوذ باللہ, اللہ کی قدرت میں کمی نہیں ہے, لیکن ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے. جو اللہ کا تھا کہ یہ دعا 6 سال بعد پوری ہوگی. ہم اور آپ کون سے اتنے مقدس و متقی ہیں کہ چوتھے امام سے بڑے ہو گئے کہ ایسی دعا چاہیے کہ ابھی مانگے ابھی پوری ہو جائے. یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی دعا چاہتے ہیں جو پستول کی گولی کی طرح ہو کہ سیدھا دل میں گئے اور سیکنڈ میں آدمی مر گیا, اس طرح دعا قبول ہو. یا زہر میں جو سب سے خطرناک زہر ہے پوٹیشیم سائنائڈ, زبان پہ رکھا اور مر گئے, ایسی دعا چاہیے جو اللہ نے معصومین کے لیے بھی طریقہ نہیں رکھا. ان کے لیے ہو سکتا ہے لیکن وہ خود بھی اسے پسند نہیں کرتے. خدا بندہ ہماری دعا دیر سے پوری ہو تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو اطمینان ہو جائے, انہیں سکون آ جائے. اور یہاں پہ میں وہ اصول کافی کی دوسری جلد کی کتاب دعا کی حدیث, ایک جملے کی حدیث پڑھ کے آگے بڑھوں. امام نے کہا, یاد ہے جب موسیٰ نے کہا خدا بندہ فرعون سے ہمیں نجات دلا, اللہ نے کہا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی, لیکن نجات لگنے میں 20 سال لگ گئے. قبول کر لی پھر 20 سال لگے. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا کے حوالے سے ہلکے پڑ جائیے, لاپرواہ ہو جائیے, لیکن کہہ رہا ہوں وہ صبر پیدا کریں, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور اس وقت آپ چلے جائیے انٹرنیٹ پر, یوٹیوب دیکھ لیجیے, شارٹس, ریلز, یوٹیوب کے کلپ, ٹویٹر, واٹس ایپ گروپ, دعائیں دعائیں دعائیں, جس کو دیکھیے. میں کہہ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ اب تو میں عمر کے اعتبار سے کافی سینئر ہوں نا, یہ سب میرے سامنے کے بچے اور جونیئر جو علم میں مجھ سے زیادہ ہوں گے, لیکن عمر کی وقت کا فائدہ اٹھاتا ہوں. بعض صاحبان علم وہ بھی اتنی دعائیں بتا رہے ہیں, لیکن بتائیں مومنین کو چاہیے, ان کا مسئلہ ہے, لیکن ساتھ میں یہ مت کہیں شک, دعا کا شک آ گیا, قبول ہوتے والی دعا بھی رک جاتی. نہیں, جو دعا قبول ہو بھی گئی, اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا, وہ قبولیت بھی اللہ واپس مانگتا. آپ کا کام ہے دعا کرنا, کب قبول ہوگا, کس طرح قبول ہوگا, یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ. اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی دنیا مصیبتوں کی دنیا, ہر ایک کو دعا چاہیے ہوتی. جیسے ہم جیسے لوگ بھی کہیں جاتے ہیں, لیکن میری فیلڈ نہیں ہے دعائیں نا, کیا کہتے ہیں انگریزی میں, ایکسپرٹری, دعائیں نہیں. ہم جیسے سے بھی لوگ آ کے دعائیں پوچھتے ہیں, اگر ہم دعا بتاتے ہیں دعائیں مشغول پڑھ لی, ارے مولانا یہ تو پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھ لی. یہ انداز ہی ایسا ہے کہ قبول ہوتی بھی دعا رک جاتی. وہ چاہیے ان کو وہ عالم جو ایسی دعا بتائے جو آج تک کسی نے نہیں بتائی ہو, چاہے وہ اس نے اپنے دل سے بنا کے پیش کی ہے, کسی امام نے نہیں بتائی. اچھا, اب آ جائیے, یہ تو ساری باتیں ہوئی ہیں. اہم ترین دعا جو واقعا میں یہ کہہ دوں کہ سب سے زیادہ طاقتور دعاؤں میں سے ایک, اور وہ ہے تسبیح زہرا, شہزادی کی تسبیح. اس سے زیادہ طاقتور بہت کم دعائیں ملیں گی تو اسی کے اسٹرینتھ کی ملیں گی. دوا میں ہوتا ہے نا کہ اس دوا کی اتنی طاقت ہے, اس دوا کی اتنی طاقت ہے, یہ ہو, تو یہ جو ہے نا سب سے طاقتور دعاؤں میں سے ایک ہے. تسبیح دعا ہے. چنانچہ قرآن کریم نے بھی سورہ جمعہ میں کیا بتایا کہ جب نماز پڑھ لو فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی جانب دوڑو اور پھر اللہ تمہیں کثیر چیز عطا کرے. معصوم سے پوچھا گیا, مولا یہ کون سا ذکر خدا بتا رہا؟
بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری دادی کی تسبیح. تو شہزادی کی تسبیح جو ہمارے یہاں ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے. لیکن اس کو ایک بحیثیت دعا بھی سمجھیے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آج کل بہت سے لوگ اس کو جانتے ہیں. مثلا کینیڈا سے لے کے لندن سے لے کے آسٹریلیا تک اور اس میں گلف بھی آتا ہے. مولانا جاب چھوٹ گیا, کوئی دعا بتائیے. مولانا کمپنی کے حالات خراب ہیں, لوگ دھڑا دھڑ نکالے جا رہے ہیں, دعا بتائیے. یہ ایک دعا ہے. میں نے کہا جب آپ اپنے جاب پر جائیں یا جاب انٹرویو کے لیے جائیں, دروازے پر رک کر تسبیح پڑھیں اور پھر جائیے. وہ نماز والی تسبیح نہیں. دیکھیے ہر چیز کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. ایک 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں, کون سی نماز بنے گی؟ کوئی نہیں بنے گی جب تک کہ آپ کی نیت نہ. اگر آپ نے نیت کی کہ میں فجر کی پڑھتا ہوں, یہ فجر کی بنے گی. اور اگر آپ نے نیت کی میں زیارت وارثہ کی پڑھتا ہوں, یہ زیارت وارثہ کی بنے گی. اور اگر آپ نے نیت کی کہ مثلا میں یہ سنت پڑھتا ہوں 2 رکعت نافلہ, طریقہ وہی ہے, نیت تو طریقہ وہی ہے تسبیح, مگر نیت ہے کہ میں اس وقت یہ رزق میں برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ دیکھیے آپ کے فوائد. کئی واقعات میرے پاس ہے لیکن نہ وقت ہے نہ ضرورت. اچھا, اب یہ تسبیح زہرا جس کے لیے معصوم کی حدیث ہے کہ جب میرا مولا جنگ صفین میں آخری خطرناک ترین رات میں تھے, تب بھی انہوں نے کہا کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی تو تسبیح میں نے وہاں بھی نہیں چھوڑی تھی. تو تسبیح اتنی ہے, لیکن ہے کیا تسبیح کیا؟ زہرا کا گفٹ ہے ہمارے نام, لیکن اس گفٹ میں ہے کیا؟ اللہ اکبر ہے, الحمدللہ ہے, سبحان اللہ ہے. پوری تسبیح میں معصومین کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں پہ. نعوذ باللہ, میں معصومین کے رتبے کو نہیں کم کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں معصومین ہمیں بتا رہے ہیں کہ ذکر خدا کی اہمیت ہے. یہ ہماری غذا ہے. تمہاری غذا ہوگی یہ روٹی, یہ چاول, یہ پائے, یہ نہاری ہے. یہ ہماری غذا ہے تکبیر, ہماری غذا ہے تسبیح, ہماری غذا ہے تحلیل. ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, ہمیں طاقت ملتی ہے. اگر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, یہ ہماری غذا بنتی ہے. چنانچہ ہمارے گھر میں 3 وقت کے فاقے ہوں تب بھی ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری زبان پر ذکر خدا جاری ہوتا ہے. کیا یہ جملہ سلمان کا نہیں تھا؟ وہ جو سلمان گئے تھے جب رسول خدا مدینے سے 3 دن کے لیے غائب ہو گئے تھے. پہلے تو میں واقعہ پڑھتا تھا, آج کل نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ جب آپ مدینے کی زیارت کرتے ہیں اور میدان خندق میں جاتے ہیں تو اس پہاڑی پر وہ مسجد ابھی بھی بنی ہے کہ جہاں رسول 3 دن کے لیے آ کے بیٹھ گئے تھے اور سلمان شہزادی کو ڈھونڈنے چلے تھے کہ ان کو لے کر آئیں. تو کہا کہ گرمیوں کی سخت ترین دھوپ تھی, بہت شدید موسم تھا, شہزادی چکی پیس رہی تھی, گھر میں فاقے تھے, مگر زبان پہ ایک آیت وما عند اللہ خیر وابقا. اگر یہاں دنیا کی کوئی سہولت نہیں مل رہی, پھٹی ہوئی چادریں ہیں, ٹوٹا ہوا مکان ہے, سونے کا بستر کیا تھا؟ شہزادی کس بستر پہ سوتی تھی؟ وہ ایک کھال تھی جانور کی, اس پر دن کے وقت چارہ رکھ کر علی کے اس گھوڑے کو کھلایا جاتا تھا جو میدان جہاد کا ہے, اور شام کو اسی کو جھاڑ کر اسی پر اہل بیت سو جایا کرتے. یہاں ایک سے ایک بہترین بستروں پہ سونے والے کہتے ہیں حالات بہت خراب. مولانا گھر کے اندر غربت ہے, قرضے ہیں, فاقے ہیں, فاقے نہیں ہیں, ان کو آئی فون 17 میکس چاہیے, وہ نہیں مل رہا, اور نام لیا جا رہا ہے شہزادی کی سیرت کا. اسلام بھی نہیں کہتا کہ ویسا بنو, نہ ہم سے یہ توقع کی جا رہی ہے, نہ ہم میں یہ طاقت ہے, لیکن سوچی. لیکن بات شہزادی کے حالات بیان کرنا نہیں ہے, کون مومن نہیں جانتا. بات یہ کہ شہزادی پیغام کیا دے رہے ہیں, یہ ساری مصیبتیں برداشت کر کے آیت کون سی پڑھ رہی؟ آیت اثیر نہیں پڑھ رہی کہ ہمارا رتبہ اتنا بلند ہے اس لیے اگر فاقے بھی ہوں تو کیا بات. آیت موجت نہیں پڑھ رہی ہے کہ ہمارا رتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر کھانے کو نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. آیت پڑھ رہی وما عند اللہ خیر وابقا, جو اللہ کے پاس تمہیں ملنے والا ہے قیامت میں وہی بہتر ہے, وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یہ دنیا کی سہولتیں مل گئی اور آخرت کی سہولتیں کم ہو گئی. یہ ہے سیرت سیدہ. خالی آپ واقعات نہ پڑھیے, اس میں دیکھیے کہ میسج کیا. ذکر خدا فاطمہ کی غذا, 3 دن کے فاقے ہیں, ذکر خدا کے ذریعے سے فاطمہ کے بدن میں وہ طاقت آ رہی ہے کہ چکیاں پیس رہی ہیں. چکی پیسنا آسان کام نہیں. ذکر خدا ہے, 3 دن کے فاقے ہیں, لیکن علی در خیبر کو اکھاڑ رہے ہیں. ذکر خدا کا مطلب کیا ہے؟ چھٹے امام نے کہا خبردار یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ ذکر خدا ہے. نہیں, ذکر خدا ہے جب یہ کہو تو ہر وقت اللہ یاد رہے, جو کام کرو اللہ تمہارے سامنے ہو. اب یہ جملے کی وضاحت کل کروں گا, لیکن ایک چھوٹی سی بات.
ایک حدیث بعض کتابوں میں آئی ہے، میں تو نہیں مانتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہاں یہ واقعہ صحیح ہے، مگر بنی اسرائیل کے کسی گھر کا حدیث آئی ہے شہزادی کے حوالے سے. نہیں، میں تو اسے شہزادی کی شان میں گستاخی سمجھتا ہوں، اس لیے کتاب میں ہونے کے باوجود نہ میں اسے مانتا ہوں، نہ میں شہزادی کے نام سے پڑھتا ہوں. آئیے بنی اسرائیل میں چلیے، آخری چند میرے جملے ہیں اور پھر انشاءاللہ باقی گفتگو کل ہوگی. 3-4 میں نے بہت اہم باتیں نامکمل چھوڑ دی ہیں ان مجالس میں، جو کل انشاءاللہ مکمل ہو. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک بہت ہی مقدس گھرانہ، بہت ہی نیک گھرانہ، بہت ہی متقی گھرانہ، کوئی فراڈیا نہیں، کوئی چیٹر نہیں، کوئی منافق نہیں، واقعاً دل کی گہرائی سے دین کو ماننے اور دین پہ عمل کرنے والا. مگر جیسا کہ روایتوں میں بھی کہ اللہ نیک مومن کا امتحان لیتا ہے اس کے گھر میں فاقے دے کے، اور گمراہ اور سرکش لوگوں کا امتحان لیتا ہے انہیں دولت دے کر. اہل بیت کا امتحان ہوگا گھر میں فاقے ہیں، فرعون کا امتحان ہوگا، نمرود کا امتحان ہوگا دنیا کی حکومت دے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے گھر میں فاقے. آخر ایک دن بیوی نے کہا کہ ہم اتنا اللہ کا خیال کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ٹائم نہیں ہے تو میں جلدی جلدی بات کروں. جاؤ اور جا کر اللہ سے دعا کرو کہ انہی اعمال کی برکت سے، اعمال کے انعام نہیں برکت سے ہمارے حالات بہتر کر دیں. کئی دعاؤں میں بھی لفظ نہیں آتا اللہم بحق القرآن العظیم، اللہم بحق سب المثانی، اس طرح حق کے چلا گیا وہ. اچھا، بہترین دعا جو قبول ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے شہر سے باہر، جنگل میں جہاں کوئی نہ ہو، تنہائی، کھلا آسمان ہو، تنہائی. اب کیونکہ آج کل کی زندگی میں یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے جہاں بھی موقع ملے دعا مانگو. لیکن آپ قرآنی جتنی کتابیں دیکھ لیجئے تقریباً اہم دعاؤں میں یہ لکھا ہوگا. اب یہ شہر سے، اور شہر کتنے بڑے ہوتے تھے، پورا سولجر بازار جو تھا اس زمانے کا ایک شہر تھا بس. مدینے کی مسجد آپ نے دیکھی ہے رسول خدا کی، بھائی یہ پورا مدینہ شہر تھا رسول کے زمانے، جہاں 50 دفعہ دن میں چکر لگا لیتے. تو وہ شہر سے باہر چلا گیا. جو لوگوں کے ذہن میں آئے گا کراچی شہر، اوہو دعا مانگنے کے لیے یہ 4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے گیا، ٹریفک جام، ٹریفک سگنل، پتہ نہیں کون سی روڈ بن رہی ہے، پیدل شہر چھوٹا سا چلا گیا. جانے کے بعد دعا مانگنے لگا. آپ نے دیکھا ہوگا اگر تنہائی کی دعا ہو نا اور آدمی ہاتھ اٹھا کے آسمان کو دیکھ رہا ہو تو آنکھیں بند ہو جاتی. ایک دم سے اس کے ہاتھ پہ کوئی چیز آ کے گری، گھبرا کے اس نے آنکھیں کھولی، کیا؟ ایک بہت ہی قیمتی موتی نظر آیا. دعا مانگ رہا ہے، خدا بندہ ہم اور ہمارے سارے گھر والے تیری اتنی اطاعت کرتے، کچھ تو حالات بہتر کرتے، موتی. اوہو، یہ کوئی ایکسپرٹ نہیں تھا، کوئی بڑا جوہری نہیں تھا، لیکن موتی بتا رہا ہے کہ بہت قیمتی ہے. سیدھا گھر آ گیا. شام ہو رہی تھی، دکانیں بند ہو چکی. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میں نے دعا مانگی، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ملا. خوش ہو گئی کہ بس اب ایک رات کی پریشانی ہے، کل صبح بیچیں گے اور وارے نیارے ہو جائیں گے، نسلوں کے لیے دولت مل جائے گی. رات کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے خوشی سے، لیکن نیند تو بہرحال اردو محاورہ ہے کہ سولی پر بھی آ جاتی ہے. آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد بیوی کی آنکھ کھلی. شوہر کو جلدی سے بیدار کیا، کہ واپس چلے جاؤ، اسی جنگل میں چلے جاؤ، رات کا وقت ہے لیکن چلے جاؤ. اور یہی موتی اپنے ہاتھ پہ رکھ کے خدا سے کہو خدا بندہ اسے واپس لے. شوہر نے کہا کہ نیک بخت، تیرے کہنے پر تو میں گیا تھا، اللہ نے ایک انعام دیا، اور جب انعام مل گیا تو تو کہہ رہی ہے ابھی ایک رات بھی نہیں ہو واپس. کہا جیسے میری آنکھ لگی میں نے دیکھا کہ قیامت آ گئی. اور ساری باتیں ان شارٹ مختصر کر کے کہ میں نے دیکھا کہ میں جنت میں پہنچ گئی، مجھے جنت مل گئی. یہ اتنی زندگی عبادت اور جنت میں اپنے محل میں داخل ہوں. اوہ اتنا شاندار محل، اتنا خوبصورت محل، اتنا بہترین محل دیکھ دیکھ کے رش کر رہی ہوں کہ ایک دم کسی وجہ سے میری آنکھ اٹھی. دیکھا محل کی چھت ہیرے جواہرات سے ڈیکوریٹڈ مزین، لیکن بیچ کے اندر جو ہے نا وہ ایک خلا، جیسے کوئی یہاں سے اینٹ گر جاتی، وہاں پہ ایک گیپ ہے، خالی جگہ نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے پورے محل کی شان و شوکت ختم ہو گئی. میں نے گھبرا کے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ ہم لوگ ہوتے تو کہتے ہیں نا کہ بھائی کس بلڈر سے بنایا، کون سا کانٹریکٹر تھا،
کیسی ناقص تعمیراتی کیا میٹیریل لگایا یہ تو اللہ نے بنائی ہے جنت. کہا یہ تھا یہاں پہ ایک ہیرا بہت قیمتی, تو نے جلدی کر کے دنیا میں منگوا لیا, تجھے دے دیا گیا, مگر جب دنیا میں دے دیا گیا تو یہاں پہ اس کی جگہ خالی رہے. ہم نے 30 سال 25 سال غربت میں گزار لی, اب کتنی زندگی ہے, 10 سال اور گزار لیں, مگر یہ برداشت ہو جائے گا. وہاں قیامت میں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, وہاں جو یہ کمی رہ گئی ہے وہ برداشت نہیں ہے. جاؤ اور جا کے اسی طرح دعا مانگو, خدا بندہ یہ واپس لے لے. اللہ کا ہر مومن سے یہ تقاضا کہ تم دعا مانگو, میں قبول بھی کروں گا, لیکن اگر قبول نہ کروں تو تواصوا بالصبر, صبر سے کام لو, کیونکہ اس کا نتیجہ, اردو کا ایک محاورہ ہے, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, اور ایسا میٹھا ہوتا ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو آپ کچھ اللہ کے لیے بھی قربانی دینا سیکھیں, ورنہ شہزادی کونین کی سیرت کے یہ واقعات, پیغمبر گھر میں داخل ہوئے شہزادی کے, اور ایک مرتبہ بیٹی باپ کے استقبال کو کھڑی تو ہوئی, لیکن جلدی سے اپنے ہاتھوں کو چادر میں چھپا لیا. اب جب کوئی آدمی کوئی چیز چھپا رہا ہو تو فوراً نگاہ میں آ جاتی ہے. پیغمبر نے کہا بیٹی کیا حالت ہے؟ کہا بابا نہیں کچھ نہیں. جھوٹ نہیں بولا, کچھ نہیں بیٹی, اپنے ہاتھ دیکھا. اب تو باپ کا حکم, ہاتھ دیکھا ہے, دونوں ہاتھ زخمی ہیں, خون جاری ہو رہا ہے. بیٹی یہ کیا؟ کہا بابا گرمی کتنی سخت ہے, چکی چلا رہی ہوں, پتھر چکی, گرمیوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سے روزانہ خون جاری ہوتا ہے. اور جو چکی کا جو قطب ہوتا ہے نا, اس کے اوپر شہزادی کے ہاتھ کا خون لگا ہوا, فاقے, پھٹے ہوئے کپڑے. وہی سلمان کا جو واقعہ میں نے پڑھا تھا نا, جو شہزادی کو لینے آئے تھے, جو شہزادی چادر اوڑھ کے چلی تو اس میں 70 پیوند لگے تھے. اب پیوند بھی کپڑے کے نہیں تھے, کپڑا تھا کہاں, کھجور کے پتوں. سلمان نے حیران ہو کر کہا واہ جبا ان بنات ملوک کسری و قیصر تجلس علی الکراسی المذهب و بنت رسول لا ثياب لها ولا ازار. ارے میں ایران اور روم کے بادشاہوں کو دیکھ کے آیا, ان کی بیٹیاں سونے کی کرسی پہ بیٹھتی ہیں, ہمارے رسول کی ایک بیٹی ہے, ایک چادر بھی سلامت نہیں. مگر یہ سب کیوں ہے؟ شہزادی کی سیرت بھی ہے, اور ہمیں اور آپ کو تواصوا بالصبر اپنے عمل سے ہے. جیسے میں تقریر کر کے جا رہا ہوں نا, آپ کہیں گے مولانا ممبر پہ بیٹھ کے کہنا بہت آسان ہے, ہماری طرح آئیے عملی زندگی میں. وقت نہیں ہے تو میں جلدی سے, ہماری طرح آئیے تو پتہ چلے گا اس معاشرے میں اس طرح سے رہنا کتنا مشکل ہے. آپ کیا ملا کی دوڑ مسجد تک, گھر سے نکلے ممبر, ممبر سے گھر. شہزادی نے بتایا کہ نہیں, آ کے دیکھو جو تم سے کہہ رہے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ ہم کر رہے ہیں. لیکن کیا کبھی فاقے کی شکایت کی, پھٹے ہوئے کپڑوں کی شکایت کی, گرمیوں میں جو ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں چکی پیسنے کی وجہ سے شکایت کی؟ اتنا صبر کرنے والی. اب اگر کبھی وہ یہ شکایت کرے کہ بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی, اسی سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی آدمی میں بہت زیادہ برداشت ہو اور پھر وہ کبھی کہہ دے کہ اب برداشت نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی پریشانی ہے کہ یہ بھی فریاد کر اٹھا. کتنی بڑی مصیبت فاطمہ پہ آئی ہو. اور خاص طور پر اس قسم کے واقعات جو میں نے ابھی پڑھے. کون سے واقعات؟ اللہ کے رسول بیٹی کے گھر میں آئے, خالی آنے کا لفظ ہے, آئے. پیغمبر بیٹی کے گھر میں اس طرح نہیں آتے ہیں جیسے کوئی اور باپ بیٹی کے گھر میں جاتا. پیغمبر دروازے پہ رکتے ہیں اور پہلے ایک جملہ اذن کے طور پہ فرماتے ہیں کہ بیٹی کیا مجھے اجازت ہے کہ تیرے گھر میں داخل ہو جاؤں؟ جب بیٹی کہتی ہے, تڑپ کے کہتی ہے, بیٹی کے لیے بھی کتنا مشکل جملہ ہے. مگر بابا کا طریقہ, کہا بابا تشریف لائیے, میں انتظار کر رہی ہوں تب رسول آتا. جس بیٹی نے ایک طرف یہ دیکھا کہ میرا باپ جو کائنات کا سردار ہے, حبیب خدا ہے, وہ بھی میرے گھر کے دروازے میں قدم نہیں رکھتا جب تک کہ میں اجازت نہ دوں. اور یہ تو زندگی بھر کا طریقہ ہے. لیکن جس بیٹی نے ابھی 1-2 دن پہلے یہ منظر دیکھا, کیا منظر دیکھا, 1-2 دن ہی تو گزرے ہوں گے کہ میرے بابا کا آخری وقت ہے, کئی دنوں سے میرا بابا بہت ہی زیادہ بے چین تھا, نیند نہیں آ رہی تھی, آج ایک لمحے کے لیے نیند آ گئی. اور پیغمبر کا سر بیٹی کی آغوش میں. ایک مرتبہ دروازے پہ دستک کی آواز آئی. شہزادی نے آہستہ سے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا میں رسول سے ملاقات کرنے آیا ہوں.
میں زائر ہوں. شہزادی نے اسی آہستگی سے کہا کہ کسی اور وقت آ جانا. بڑی مشکل سے کئی راتوں کے بعد میرے بابا کی آنکھ لگی. میرے بابا کو بے آرام نہ کر وہ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر گزری, دوبارہ وہی دستک کی آواز. شہزادی نے پوچھا کون ہے؟ وہی آواز, زیارت کرنے آ رہا ہوں. شہزادی نے کہا کہ ابھی میں نے تجھ سے کہا. بڑی مشکل سے کئی راتوں کے بعد میرا بابا سو گیا. پھر آ جا. خاموش. تھوڑی دیر گزری, پھر دروازے پہ دستک کی آواز. ایک مرتبہ فاطمہ نے پوچھا اب کون ہے؟ وہی آواز, پیغمبر کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں. اب فاطمہ کو جلال آ گیا. ایک مرتبہ ذرا سی آواز بلند ہوئی, آنے والے میں 3 بار تجھ سے کہہ چکی ہوں میرے بابا کو بے آرام نہ کر. بڑی مشکل سے میرے بابا کی آنکھ لگی ہے, کسی اور وقت آ جانا. اب اس سے پہلے کہ آنے والا کچھ کہتا, پیغمبر نے آنکھیں کھولی اور کہا بیٹی فاطمہ اس کو آنے کی اجازت دے. بابا آپ کو بے آرام کرنے آیا ہے؟ کہا یہ وہ آنے والا ہے جو آج تک کسی کے گھر کے دروازے پہ روکا نہیں, نہ اس نے آج تک کسی سے اجازت مانگی ہے. یہ انبیاء کے دروازے پر بھی گیا, یہ رسولوں کے دروازے پر بھی گیا, یہ اوصیاء کے دروازے پر بھی گیا. آج تک اجازت نہ مانگی کیونکہ یہ حکم خدا سے آتا. لیکن اے فاطمہ یہ تیرے گھر کے دروازے کا احترام ہے کہ حکم خدا سے آنے والا بھی قدم آگے نہیں بڑھائے گا جب تک کہ تو اجازت نہیں دے گا. بابا یہ کون ہے؟ کہا یہ ملک الموت ہے. اللہ, جس فاطمہ نے اپنے گھر کا یہ احترام دیکھا کہ ملک الموت جو حکم خدا سے آ رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں آ رہا, وہ بھی بغیر میری اجازت کے قدم نہیں بڑھاتا. میرا بابا جو کائنات کا حاکم ہے وہ بھی میرے دروازے پہ نہیں آتا. جب وہ ایک دن کے بعد اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے ابھی بابا کا ماتم کر رہی ہے اور یہ آواز سنتی ہے اے رسول کی بیٹی اپنے گھر کا دروازہ کھولو, اور اگر تم دروازہ نہیں کھولو گی تو ہم تمہارے گھر کا دروازہ, اگر دروازہ نہیں کھولو گی ہم تمہارے گھر کا دروازہ جلا دیں گے. ایک مرتبہ فاطمہ نے حیران ہو کر کہا میرے گھر کا دروازہ؟ جہاں ملک الموت رکا, جہاں رسول خدا رکے. آنے والے نے خالی زبانی دھمکی نہیں دی, لکڑیاں لا کے رکھی جا چکی تھی, آگ کا انتظام ہو چکا تھا. ایک مرتبہ نہ صرف یہ کہ آگ لگائی گئی بلکہ آگ لگانے کے بعد اتنی جلدی اتنی تیزی سے دروازہ کھولا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ خواتین دروازے کے پیچھے سے جب بات کرتی ہیں, حجاب کے عالم میں بات کرتی ہیں, ایک دم دروازہ کھولے وہ دروازے کے پیچھے جاتی. فاطمہ کو امید بھی نہیں تھی کہ اس طرح سے دروازہ کھلے گا. آنے والے نے دروازے کو دھکا دیا, دروازہ دھکیلا. رسول کی بیٹی اپنا پردہ بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے گئی. آنے والا رکا نہیں, یا خود یا اس کے غلام قنفذ کو حکم دیا, دروازے کو دبایا گیا. کتنا دبایا جاتا, ایک وقت وہ آیا کہ دروازہ اور دیوار تقریباً برابر ہو گئے. نہیں, برابر کیسے ہوئے؟ ان کے درمیان رسول کی بیٹی فاطمہ ہے, اور اس طرح سے فاطمہ دبی کہ محسن ماں کے شکم سے شہید ہو کے زمین پہ گرا. دروازے کے پیچھے کیل لگی تھی جس میں چیزیں ہینگ کی جاتی. جو دروازہ دبایا جا رہا, یہ میخ فاطمہ کی پسلیوں کو توڑتی ہوئی بدن میں داخل ہوئی. فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی, محسن شہید ہوا. فاطمہ زخم کے اثر سے گرنے لگی. آنے والے یا اس کے غلام کے ہاتھ میں کوڑا تھا. ایک مرتبہ یہ کوڑا حرکت میں آیا, پہلوے زہرا پہ کوڑا پڑا. ہائے بابا تو نہ رہا تو آگے دیکھ, تیری بیٹی کے بدن پہ وہ کوڑا مارا گیا جس کا زخم 75 دن کے بعد بھی اتنا تازہ تھا کہ جب 75 دن بعد فاطمہ دنیا سے گئیں اور مولا غسل میت دینے کے لیے آگے چلے تو بچوں اور بچیوں سے کہا حجرے سے نکل جاؤ, میں غسل دے رہا ہوں. دروازہ بند ہو گیا. حسن پہلے نکلے, حسین پھر نکلے, پھر زینب نکلی, بالکل دروازے کے قریب ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے سنا
غسل میت دیتے دیتے میرے بابا چیخ چیخ کے رونے لگا. علی کبھی رویا اس طرح سے مسائل پر؟ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک مرتبہ کہا کہ آؤ اور آ کر اپنی ماں کی آخری زیارت یا دیدار کر لو. زینب نے بابا کا دامن تھاما. کہا بابا اتنا تو بتا, اماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہا تھا؟ ہائے میرا علی جیسا صابر امام فریاد کرتا ہے, بیٹی جب غسل کا پانی ڈالتے ڈالتے میں پہلو تک پہنچا تو آج بھی کوڑے کا زخم تازہ نظر آ رہا تھا. بس ایک جملہ میں اپنے دل کا کہتا ہوں کہ زینب نے سنا بیٹی ماں سے کتنی محبت کرتی ہے, فریاد کی بابا میری ماں کے بدن کا یہ کوڑا, رونا شروع کیا. میرا دل کہتا ہے علی نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا. کہا زینب بیٹی تیری ماں نے تو خالی ایک کوڑا کھایا ہے, جب تو کوفے سے شام جائے گی تو سارے راستے اتنے کوڑے کھا کے جائے گی کہ مرتے دم تک زینب کی کمر زخمی. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین.